وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا خطب المرسلین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علماء حق کی دوسری علامت پر۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعۃ مبارک سے پہلے لگاتار 2 جمعے ہم نے علماء حق کی پہلی علامت پر کچھ معروضات آپ کے گوشوار کیے تھے۔ آج اپنی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء حق کی دوسری علامت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 44 میں ارشاد فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھ جاتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی غضب کی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ پھر قرآن حکیم میں ہی اس سے پہلی آیت سورہ صف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ جب یہ خطاب عام ایمان والوں کے لیے ہے تو پھر لازمی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں منصب دعوت عطا کرے، منصب تبلیغ عطا کرے، جنہیں داعی اللہ بنائے، جنہیں عالم حق بنائے، وہ عام لوگوں کی نسبت اس چیز کے زیادہ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں کہ وہ ایسی بات نہ کہیں جس پر وہ عمل نہیں کرتے، وہ ایسی بات نہ کہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے واقعہ میں ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہتے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جس بات سے میں تمہیں روکتا ہوں نہیں چاہتا وہی کام میں خود کرنے والا۔ تو قرآن کا بیانیہ بڑے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں ہمارے سامنے آ گیا۔
ایک عام صاحب ایمان کے لیے بھی، اور پھر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا عالم بنائے، دین کا فہم عطا کرے، وہ تو ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے خود خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ اب جسے دین کا فہم عطا کیا جائے وہ عالم ہے، وہ عالم۔ اب اگلی بات، وہ عالم حق کب بنے گا؟ عالم حق کب بنے گا؟ جب اس کا قول اور اس کا عمل ایک ہو جائے گا۔ جب اس کا قول اور اس کا عمل ایک ہو جائے گا وہ عالم حق کہلائے گا، جس کی زبان حق کے ساتھ جاری ہوگی، جس کا عمل حق کی تصدیق کرے گا، وہ عالم حق ہے۔ اور جس کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یاد رکھ لیں وہ عالم حق نہیں، عالم سو ہے، عالم سو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا اے ابن آدم اپنے نفس کو نصیحت کرو، اگر تمہارا نفس اس نصیحت کو قبول کر لے، اس نصیحت کے مطابق عمل کر لے، تو پھر دوسرے لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ اپنے نفس کو نصیحت کرو، اگر تمہارا نفس اس نصیحت کو قبول کر لے، اس پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو پھر دوسروں کو نصیحت کرو، اور اگر تمہارا نفس ہی اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا، فرمایا تو پھر میرا حیا کرو، کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود کرنے والے نہیں ہو۔ اب یہ بات تو بڑی سیدھی اور سادہ اس حوالے سے آ گئی کہ جو عالم حق ہے اس کا قول اور اس کا عمل ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل دوزخ کو دیکھیں گے۔ میں اس سے بھی اوپر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل چکی ہوں گی، اور وہ دوزخ کے سرزمین جو بھی ہے، دوزخ کا فرش جو بھی کہتے ہیں، اس پر پڑی ہوں گی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان انتڑیوں کو سنبھال رہا ہوگا، اٹھا رہا ہوگا، اور اپنی انتڑیوں کے گرد ایسے چل رہا ہوگا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد چلتا ہے، جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد چلتا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، اور وہ اس سے کہیں گے کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کی تلقین کیا کرتا تھا، ہمیں برائی سے روکا کرتا تھا،
اسے پہچانیں گے نا، اور اسے پہچان کر یہ کہیں گے کیا تو تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کی تلقین کیا کرتا تھا اور ہمیں برائی سے روکا کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، مگر میں تمہیں نیکی کی تلقین کرتا تھا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود برائی کرتا تھا۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جل بھی رہا ہوں، پیٹ بھی پھٹ چکا ہے، انتڑیاں بھی باہر نکلی ہیں، اور میں اپنی انتڑیوں کو سنبھال تو رہا ہوں مگر وہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ انجام ہے اس کا جو بے عمل عالم ہے، جو عالم سو ہے، جو عالم سو ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے، خود بدی کرتے تھے اور لوگوں کو بدی سے روکتے تھے۔ اللہ، خود بدی کرتے تھے، خود گناہ کرتے تھے اور لوگوں کو گناہ سے بدی سے روکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جہنم میں بھی ہیں اور آگ کی کینچیوں سے ہمارے ہونٹ کوٹے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی تباہی کا باعث بد کردار اور بدکار اور جاہل عابد اور علماء ہیں۔ دوبارہ سن لیں، ارشاد فرمایا میری امت کی تباہی کا باعث بد کردار علماء، بدکار علماء اور جاہل عابد ہیں، جاہل عبادت گزار ہیں۔ برے لوگوں میں سب سے برے علماء سو ہیں اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے علماء حق ہیں۔ برے لوگوں میں سب سے برے علماء سو ہیں اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے علماء حق ہیں۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نصارہ کی قبر والوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عرض کیا کہ ہمیں کافروں کی میتوں کی ناگوار بدبو نے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ نصارہ عیسائیوں نے، جو عیسائیوں کی قبروں میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہمیں کافروں کی میتوں کی ناگوار بدبو نے پریشان کر رکھا ہے۔ تو ان سے ارشاد باری تعالیٰ ہوا جس بدبو سے تم دو چار ہو وہ علماء سو کے دل اس سے کہیں زیادہ بدبودار اور متعفن ہے۔ تم تو کافروں کی میتوں کی بو سے پریشان ہو، جو علماء سو ہیں ان کی بدبو اس سے بھی زیادہ متعفن ہوگی۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ قیامت کے دن بت پرستوں سے بھی پہلے علماء سو کا حساب ہوگا، علماء سو کا حساب ہوگا۔ اور حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
فرمایا جسے کچھ علم نہیں اس کے لیے ایک خرابی ہے، اور جو علم رکھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 بار خرابی ہے۔ علم بھی رکھے اور عمل نہ کرے۔ حضرت حاتم اصم آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ کسی اور کو حسرت نہ ہوگی جس نے لوگوں کو تعلیم دی اور تلقین کی، لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس عمل کی بنا پر وہ کامیاب ٹھہرے، لیکن اس نے خود عمل نہ کیا، اس نے خود عمل نہ کیا اور تباہ و برباد۔ حضرت امام مالک بن دینار آپ فرماتے ہیں جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کی نصیحت لوگوں کے دلوں سے ایسے پھسل جاتی ہے جیسے ہموار اور چکنے پتھر سے پانی کا قطرہ پھسل جاتا ہے، پانی کا قطرہ پھسل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلام کو عمدہ بنایا، ہم نے اپنے کلام کو عمدہ بنایا اور اس میں کوئی غلطی نہ کی، لیکن جب اعمال میں غلطی کی تو اسے درست نہ کیا۔ اور حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تقریر میں جب خشک کلامی ہوتی ہے، تقریر میں جب خشک کلامی ہوتی ہے تو خشوع چلا جاتا ہے، خشیت الہی، منشاء الہی، اس کی اتباع چلی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ تقریر کی جائے، عوام الناس کی طرف سے نعرہ آئے، عوام الناس کی طرف سے سبحان اللہ کی لہر آئے، واہ واہ کے آوازیں بلند ہوں، اور آج کے دور کی بد نصیبی اور بد قسمتی کہ دین کے داعی بھی ہوں، دین کے مبلغ بھی ہوں، اور یہ بھی چاہیں تقریر میں واہ واہ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں جو کوٹھے والیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین کوٹھے والا بنے گا تو ڈوب کر مر جائے، وہ چھوڑ دے دین کا کام، چھوڑ دے دین کی خدمت، چھوڑ دے دین کا عالم ہونا، وہ کسی کوٹھے پہ چلا جائے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ دین کا داعی بنے، دین کا مبلغ بنے۔ جو دین کا داعی ہے وہ اللہ کے لیے بولتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے بولتا ہے، وہ حق کے لیے بولتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی رضا کا طالب ہوتا ہے، وہ حق کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قال اللہ و قال رسول اگر اہل ایمان تک پہنچاؤں تو اس خاطر کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو، نہ کہ عوام الناس سے کہے واہ واہ، پھٹے اکھاڑ دیے، بیعہ بیعہ کر دی، اور ظالم اور جابر تو نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو گمراہ کر دیا، خود کوٹھے میں بیٹھ گئے منبر رسول کی مطلب کو چھوڑ کر، اور جہاں سے پیسے زیادہ ملے وہاں تمہاری فاوا بھی ہو گئی اور تیرا نفس بھی کچھ ہو گیا، اور پھر تو چاہتا ہے کہ تجھے عالم حق کہا جائے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم حق ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت مقبول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبد الرحمن بن غنم ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا مجھ سے 10 صحابہ کرام نے بیان کیا، یہ تابعی ہیں عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں مجھ سے 10 صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ہم مسجد قباء میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا جتنا چاہو علم سیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ نہیں دے گا جب تک اس پر عمل نہ کرو گے، جب تک اس پر عمل نہ کرو گے۔ عمل کرو گے تو عالم حق ہوگے، اور اگر لوگوں کو نصیحت خود میاں فصیحت تو پھر تم عالم حق نہیں عالم سو ہو۔ اب یہ تو بات عالم کی کر دی، آخری بات آپ سے کہوں، یہ موضوع اس لیے شروع کیا ہم لوگ شناخت کر سکیں، ہم لوگ پہچان سکیں ہم کن بھول بھلیوں میں لگے ہیں، ہم کن کے لیے واہ واہ اور نعروں کی برساتیں کرتے ہیں۔ جو گویے ہیں، لطیفہ گو ہیں، جو منبر رسول مسند رسول اس کا بھی حیا کرنے والے نہیں ہیں، اور ہماری واہ واہ انہیں اور دلیر کر دیتی ہے۔ علماء حق دبک کر بیٹھے ہیں کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور علماء سو وہ لوگوں کی واہ واہ سے پھولے نہیں سماتے۔ آج یہاں تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے یا عوام الناس کے لیے، روز قیامت پوچھا جائے گا بتا اللہ کے لیے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا تھا، میرے دین کے لیے کیا کیا تھا۔ لوگوں کی واہ واہ چاہی تھی، لوگوں کی خوشنودی چاہی تھی، ایسی لطیفہ گوئی کی تھی کہ تجھے مال زیادہ ملے، میرا دین پہنچانے کے لیے تو نے سودے بازی کی تھی، یہ پوچھا تھا بتاؤ کتنے والی تقریر کروانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یارو کچھ سمجھو، کچھ سوچو، کچھ جانو، دین حق کی طرف آؤ، دین اسلام کی طرف آؤ، اور یہ جانو عالم حق نائب رسول ہے، عالم سننے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر چھوڑ کرم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اہل حق کی شناخت کر سکیں، اور پھر ان کی قدر بھی کرنے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔